أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 44۔ اے مشرکین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ تم لوگ بہت بڑی گستاخی کی بات کرتے ہو۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہے، خالق اللہ ہے، خلق کے بعد تدبیری امور جو ہے وہ ان ارباب کو سپرد کیا ہے، تفویض کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنی بیٹیاں ہیں، اور اب وہ بیٹیاں جو ہے وہ یعنی فرشتے اس کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں۔ یہاں مخاطبین کے اپنی ذہنیت کے مطابق، چونکہ وہ بیٹیوں کو اپنے لیے عار و ننگ سمجھتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ بیٹی جو ہے وہ کہتے تھے نہ دفاع میں کام آتی ہے، نہ کمائی میں کام آتی ہے، ایک بوجھ ہے، اور پھر کسی کے ہاں بیاہ نہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک عار و ننگ ہے۔ اس قسم کا ایک جاہلی سوچ رکھتے تھے بیٹیوں کے بارے میں۔ اس سوچ رکھنے والی بیٹیوں کو اللہ کے حصے میں دے دیا تم لوگوں نے، اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو۔ اول تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا تصور گستاخ ہے۔ اولاد انسان کی جز، انسان کا حصہ ہوتا ہے جو منفصل ہوتا ہے بدن سے، اس کو اولاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جز نہیں ہے جو اللہ سے منفصل ہو جائے۔ تمام کائنات کی نسبت اللہ تعالیٰ سے خالق و مخلوق کی نسبت ہے، عبد و معبود کی نسبت ہے۔ تمام کائنات جو ہے وہ مخلوق خدا ہے، اور اس کو اللہ اپنا فرزند بنائے، یہ تصور جو ہے شان الہی میں گستاخی ہے۔ قابل جو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی معرفت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے اولاد ہونا قابل تصور نہیں ہے، اور یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ پھر جسم ہونا لازم آتا ہے، جسم جب ہونا لازم آتا ہے تو جسم کے اجزاء ہوتے ہیں، ہر جسم جو ہے اپنے اجزاء کے محتاج ہے، اور پھر جگہ کا محتاج ہے، اور پھر کسی خاص جگہ کو پر کرے گا، اور باقی کائنات اللہ سے خالی۔ یہ اللہ کے وجود کے ساتھ منافی تصورات ہے، اس لیے اس کو قول عظیم اور بہت بڑی گستاخی قرار دے دی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے قرآن میں دلائل کو مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، مگر وہ مزید دور جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن مجید نے ایک مطلب کو مختلف اسلوب میں، مختلف طرز کلام میں، اور مختلف ترکیب میں، اور مختلف زاویوں سے استدلال کیا ہے، بیان کیا ہے ایک مطلب کو۔ قیامت کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اور تعبیرات جو ہے وہ قیامت کو ممکن ہے اور قیامت واقع ہونا یقینی ہے، پر جو ہے وہ اسلوب کلام نہایت مختلف ہے اور متعدد ہے، بے شمار اسلوب کلام ہے۔
اس ایک مطلب کے اس بات کے لیے کہ قیامت کبھی بنجر اور بے آباد زمین کے اوپر پانی پڑتا ہے تو وہاں سے زندگی پھوٹتی ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ کبھی فرماتا ہے أَفَعَيِّينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، خلق اول میں چاہے ہم عاجز آ گئے تھے کہ ہم خلق دیوم نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم نے نشأ اولا تو پہلے دیکھ لیا کہ تم نہ کچھ نہ تھے اور وجود میں آ گئے، میں نے تم کو وجود دیا اور پھر دوبارہ نہیں کر سکتے ہم۔ کما بدأکم، جس طرح ہے آیت ہے، جس طرح پہلے ہم نے خلق کیا ہے اسی طرح ہم دوبارہ خلق کریں گے۔ مختلف اسلوب کلام ہے، بے شمار اسلوب ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سمجھ لے۔ اس طرز کلام سے اس اسلوب کلام سے مختلف اسلوب اختیار کر کے کسی قسم کا سقم نہیں چھوڑا مطلب کو ادا کرنے کے لیے، لیکن ان کے سمجھ میں آنے کی جگہ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جیسے دلیل زیادہ ہے ایسے نفرت زیادہ ہے، دور بدتر صورتحال ہوتی ہے کہ وہ مزید دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی دلیل جتنا ہم دلیل قائم کرتے ہیں اتنے ہی وہ زیادہ متنفر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل سے تو متنفر نہیں ہونا چاہیے، دلیل تو قائم کی جاتی ہے نزدیک کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ یہ دلیل کی طبیعت یہی ہے، دلیل کا مزاج یہی ہے کہ دلیل سننے والا سمجھ جائے اور اگر دور ہے تو نزدیک آ جائے۔ لیکن ان لوگوں میں چونکہ اہلیت نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، کسی بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی بات سے متنفر ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک آدمی آپ سے خطاب کرتے، پہلے آپ کا دل جو ہے اس کے ساتھ کینہ اور عداوت سے پر ہے، یہ اس کا کوئی کلمہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور بلکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ان مطالب اور معانی کو سمجھ بھی نہیں لے گا، اس لیے کہ آمادگی نہیں ہے۔ آمادگی چاہیے ان سمجھنے کے لیے، آمادگی چاہیے۔ اگر آمادگی نہیں ہے تو کوئی دلیل جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی، بلکہ الٹا نفرت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دلیل سے نفرت میں اضافہ ہونا ہے تو پھر دلیل قائم ہی نہ کرو، اضافے کے لیے کیوں قائم کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے، اس کے باوجود دلیل کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو مخاطبین ہیں سامنے، ان کے بارے میں کہا کہ ان میں نفرت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے نسلیں یا دیگر لوگ جو ہے اس دلیل سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ اس دلیل سے نفرت کرتے ہیں اور لہٰذا ہمیشہ یہ چیز جاری رہے گی، نہیں، بعض اوقات میں کچھ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ اتمام حجت کرنا ہوتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، بات پہنچانے سے پہلے ہم عذاب نہیں دیتے، حجت پوری کرنے سے پہلے ہم عذاب نہیں دیتے۔ آپ کو بتا دیں قبح العقاب بلا بیان، بتائے بغیر بیان عذاب دینا قبیح ہے، لہٰذا اس وجہ سے حجت پوری کرنے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مالک عرش تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کے ہونے کی صورت میں کیا صورت ہوتی؟
اس سلسلے میں قرآن مجید میں 2-3 قسم کے دلائل پیش کیے ہیں۔ ایک دلیل تمانع ہے، دلیل تمانع کہتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس کو دلیل تمانع کہتے ہیں کہ ان دونوں کا ارادہ جو ہے وہ اس میں ٹکراؤ ہوتا، تمانع، وہ اس کا ارادہ نافذ نہیں ہونے دیتے۔ دو ارادے ایک تدبیر کے لیے، ایک کائنات کی تدبیر کے لیے دو ارادے، دونوں ارادوں میں تصادم ہوتا لفسد ہوتا، تصادم کے نتیجے میں یہ کائنات کی تدبیر جو ہے ممکن نہ ہوتی۔ اس کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ ایک اور دلیل ہے دلیل استقلال، کہ تدبیر کرنے والا مستقل استقلال اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ اگر وہ دلیل اس میں استقلال نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، ایک آیت ہے کہ اللہ نے کسی اولاد کو اپنے لیے نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہے۔ تم کسی کو معبود سمجھتے ہو تو اس سے پہلے تم کو یہ اس بات کا قائل ہونا چاہیے کہ وہ خالق بھی ہے، کیونکہ خالق کے بغیر کوئی معبود ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے عبادت کی تعریف میں آپ کو کئی بار یہ بتایا ہے، عبادت کی تعریف یہ ہے کسی کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ اور اگر اللہ کی عبادت ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب ہے، ہمارا خالق ہے، یہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو رب اور خالق سمجھ کر کے اس کی تعظیم کی جائے، یہ شرک ہے، یہ عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کو معبود بنایا ہے۔ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو معبود قرار دیتے ہیں تو اس چیز کا خالق ہونا بھی قطع ضروری ہے، کیونکہ عبادت تو خالق کی ہوتی ہے۔ رب جو ہے وہ معبود ہوتا ہے، خالق معبود ہوتا ہے۔ مدبر تدبیر کرنے والا خالق ہی تدبیر کر سکتا ہے۔ بہت بتایا قرآن مجید میں، تدبیر اور خلق جو ہے قابل تفریق نہیں ہے، قابل انفکاک نہیں۔ تم کہتے ہو کہ اس کائنات کی تدبیر جو ہے ان معبودوں کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ان معبودوں کو خالق ہونا چاہیے۔ وہ اگر رزق دیتے ہیں تو پھر رزق دینے کے لیے وہ مٹی بنائیں، وہ مٹی میں روزگی بھی وہ پیدا کرے، وہ پانی بھی خلق کریں، اس میں پانی برسائیں بھی وہ، پھر رزق ملتا ہے۔ خالق ہو تو رازق ہو سکتا ہے نا۔ اگر مٹی بھی اس نے نہیں بنا سکتا وہ معبود، اس میں روزگی بھی پیدا نہیں کر سکتا معبود، بارش بھی، پانی بھی خلق نہیں کر سکتا معبود، پانی کا خلق کرنا اور پانی کا برسانا۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ بھی بارش برسا سکتا ہے۔ امریکہ جو فضا میں موجود پانی ہے اس کو برساتا ہے، پانی خلق نہیں کر سکتا۔ آپ بھی کھیت کو پانی دے سکتے ہیں، وہ نہروں میں موجود پانی سے یا ٹیوب ویل سے پانی نکالتے ہیں، کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، تو پھر آپ رازق خالق ہو گئے۔ آپ خالق ہے تو پانی کو پیدا کرو نا عدم سے، پانی کو وجود دے دو۔ یا امریکہ ہے یا کوئی طاقت ہے تو پانی کو وجود دے دو، عدم سے وجود دے دو۔ عناصر کو جوڑ کر کے پانی بنانا جو ہے وہ وجود دینا نہیں، وہ ترکیب ہے۔ وہ ترکیب کرتے ہیں فضا میں موجود عناصر کو اور پھر وہ پانی برستا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ اور معبود اپنے مخلوق کو لے کر جدا ہو جاتا، اپنے معبود کی تدبیر کرتا، جس کی اس نے
تخلیق کی ہے۔ الہ متعدد ہو گئے، اس کا مطلب خالق بھی متعدد ہو گئے، مدبر بھی متعدد ہے، خالق بھی متعدد ہے۔ تو اس نے آسمان کو بنایا، اور دوسرے نے زمین کو بنایا، تیسرے نے بارش کو بنایا، چوتھے نے پانی کو بنایا۔ اور اذن لذهب كل الہ بما خلق، بارش بنانے والا اپنا بارش کو لے کے چلا جاتا ہے یہ، اور زمین والے سے زمین کے اوپر کیوں بھیجے وہ پانی؟ پانی میں نے بنایا ہے، زمین تم نے بنایا ہے، تم خود پانی پیدا کرو، میں پانی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ غالب آنا چاہے گا، غالب آنا چاہیے۔ اس کو دلیل استقلال کہتے ہیں۔ کائنات، پورے کائنات کے نظام بتاتا ہے کہ ایک مدبر ہے اور وہ اپنے تدبیر میں مستقل ہے، اور تمام اشیاء، کائنات کی تمام مخلوقات میں باہم کہیں بھی تصادم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک مدبر ہے، اور کئی مدبر ہوتے، کئی خالق ہوتے، لذهب كل الہ بما خلق، تصادم ہوتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کی وہ کرتا۔ یہاں اس آیے کریمہ میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یہ صاحب عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے، صاحب عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا آپ کو عرش کے بارے میں، عرش اور کرسی۔ عرش مقام تدبیر کا نام ہے، کرسی مقام حکومت و بالادستی، لہ ملک السماوات والارض بیدہ ملکوت کل شیء، اس مقام ملکوتی کو کرسی کہتے ہیں۔ اور تدبیر کائنات کو، کائنات کی تدبیر کرنے کے مقام کو عرش کہتے ہیں، عرش۔ کیونکہ دنیا میں جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں یا کرسی پر، عرش تخت کے اوپر بیٹھ کر کے حکم چلاتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے مقام تدبیری الہ خداوند عالم کے مقام تدبیر کو عرش کا نام دیا ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ عرش سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقام تدبیر ہے۔ اس آیے مجیدہ میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو پھر وہ اس مقام پر آنے کی کوشش کرتا جہاں سے تدبیر ہوتی ہے۔ کہاں سے تدبیر ہوتی ہے؟ اللہ کے مقام تدبیریت کو کہتے ہیں عرش۔ عرش تک آنے کی کوشش کرتے، عرش تک آنے کی کوشش کرتے، چونکہ عرش پر آنے سے پہلے تدبیر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام تدبیر کو عرش کہا ہے۔ اگر کوئی اور مدبر ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ جس مقام پر ہے اس مقام پر یہ بھی آنے کی کوشش کرتے تدبیر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ نیچے سے کہیں سے تو تدبیر نہیں ہو سکتی۔ مقام عرش پر بیٹھ کر کے تدبیر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقام ربوبیت، مقام خالقیت، مقام تدبیر کی جگہ پر بیٹھ کر کے تدبیر ہو سکتی ہے، وہاں آنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر میں آنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی کا مدبر ہونا ممکن نہیں ہے۔ مقام عرش تک رسائی ممکن نہیں۔ مقام عرش تک رسائی کس طرح ممکن ہوگی؟ مقام عرش تک رسائی اس طرح ممکن ہوگی کہ ایک کائنات بنائیں، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کائنات کے اندر اس کی تدبیر، یعنی کسی چیز کو وجود دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے وجود اور بقا دونوں کی ضمانت اس کے اندر ودیعت کرے، اور پھر اس کے بعد تدبیر شروع کرے۔ اور تخلیق کے وقت اگر اس میں اس کی بقا کی ضروریات جو ہے ودیعت نہیں ہوئی ہے تو پھر خالی تخلیق کافی نہیں تدبیر کے لیے۔
ایک الہ نے زمین بنائی، صرف زمین بنائی، اور پھر زمین کے اندر تدبیر کا مواد نہیں ودیعت کی، یعنی رویدگی نہیں دی اس کو، کافی نہیں ہے اس تخلیق سے تو تدبیر نہیں کر سکتا پھر جی۔ خالی زمین سے جس میں کوئی رویدگی نہیں ہے، جس میں نمو کی کوئی خاصیت نہیں ودیعت کی ہے، خالی زمین بنائی ہے، تو وہ تدبیر نہیں کر سکتا۔ تدبیر وہ کر سکتا ہے کہ اس زمین کو اس طرح بنائے کہ جس سے تدبیر وجود میں آئے، جس سے دانے پھوٹے، اس پہ رویدگی موجود ہو، جس سے رزق روزی نکلے۔ تو اگر کوئی مدبر جو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو وہ کائنات کی تدبیر کرنا چاہتا تو اس کو ایک کائنات خلق کرنا چاہیے، اور کائنات خلق کرنے کے بعد عرش پر بیٹھ کر تدبیر کرنا چاہیے، اس میں وجود اور بقا دونوں باتیں اس کے اندر ودیعت کر کے مقام عرش پر فائز ہو کر تدبیر کرنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا کوئی، یہ ممکن نہیں ہے۔ الی ذی العرش سبیل، اللہ کے مقام خلق و تدبیر دونوں کو کوئی اور حاصل کر سکے، کیسے ممکن ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاکیزہ اور بالا تر ہے وہ ان باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ خدا کی شان بہت بالا تر ہے ان لوگوں کے اس قسم کے جاہلانہ تصورات سے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو موجودات ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً نہایت بردبار معاف کرنے والا ہے۔ تسبح له السماوات، تسبیح ہر کائنات، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز، کوئی چیز ایسی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، سب تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ کائنات کی ہر چیز میں شعور موجود ہے۔ تسبیح کہتے ہیں قصداً اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ قرار دینا، قصداً، وہ تسبیح ہے۔ سبح، تسبیح کی، یہ اللہ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اللہ کی حمد کی، وہ قصداً کی تو ہوتا ہے، قصداً نہیں ہے تو اس کو سبحہ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اس سے یہ بات تو اس آیت سے بھی اور دیگر آیات سے، بہت سے آیات ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پتھروں میں بھی وہ ہے شعور ہے، جمادات میں بھی شعور ہے، نباتات میں شعور ہے، اور کائنات کے ہر چیز میں شعور ہے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ شعور ہے، انسان میں بھی شعور ہے، جنات میں بھی شعور ہے، فرشتوں میں بھی شعور ہے، پودوں میں بھی شعور ہے، اور جمادات میں بھی شعور ہے۔ سے یا آپ یہ نہ سمجھیں جیسے شعور، جس درجے کے شعور انسان، فرشتوں، جنات میں ہے، ایسے شعور، اسی درجے کے شعور نباتات میں اور جمادات میں، ایسا نہیں ہے۔ شعور ہے، شعور کل بحسبہ، ہر ایک کا شعور اس کے مطابق ہے، اس درجے کا شعور ہے۔ آپ جس درجے شعور میں ہیں، آپ کے شعور کی رسائی باقی حیوانات کے شعور تک نہیں ہو سکتی۔ بہت سی باتیں جو ہے وہ حیوانات سمجھ لیتے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کا شعور آپ کے شعور سے مختلف ہے۔
لہٰذا انسان جو ہے وہ حیوانوں سے کام لیتے ہیں، جاسوسی کے لیے کام لیتے ہیں، تجسس کے لیے کتوں سے کام لیتے ہیں، اور باقی جو حیوانات ہیں ان کے شعور اور احساس جو ہے وہ بعض جگہوں پر ہم سے بہت تیز ہے، ان سے فائدہ لیتے ہیں۔ ہر مخلوق کا شعور ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح پودوں میں شعور ہے، پودوں میں شعور ہے کہ وہ حتیٰ کہ کچھ سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی پودا لگایا ہے، درخت ہے، اس درخت کو آپ کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو وہ اس پیار کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ جب سفر میں جاتے ہیں تو وہ درخت اداس ہوتا ہے، آپ واپس پہنچتے ہیں وہ درخت خوش ہوتا ہے، وہ پہچانتا ہے مالک کو، شعور موجود ہے، نباتات میں شعور موجود ہے۔ یہ تو ہم روز کا مشاہدہ ہے ہمارا کہ نبات جو ہے اس کو جن کو وہ چاہیے دھوپ چاہیے کہ وہ پودا دھوپ کی طرف جھکتا ہے، اس طرف بڑھتا ہے، دھوپ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ شعور ہے کہ مجھے دھوپ چاہیے اور دھوپ اس طرف ہے، لہٰذا اس طرف چلو۔ شعور ہے، ہر چیز کے اندر شعور موجود ہے، لیکن ہر چیز کا شعور اس کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ہاں جی، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ تسبیح سے مراد جو ہے وہ زبان حال ہے، زبان حال میں اس کا بڑھنا، اس کا وجود میں آنا، اور یہ اللہ کے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، یہ ہے مراد۔ یہ خود قرآن کے خلاف بات کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اور تم کہتے ہم سمجھ گئے کہ یہ زبان حال ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ نہیں، یہ جو آپ تسبیح کی توجیہ کرتے ہیں یہ لا تفقہون کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے، لہٰذا ان تسبیحوں کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بندگی سے باہر ہے کہ وہ رب بن جائے، اللہ کے مقابلے میں آ جائے، سب اللہ کی بندگی میں ہے اور تسبیح میں مشغول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔